آج ہم نے آپ کو جو تکلیف دی ہے کہ ینگ انٹرپرینورز جو ہیلتھ ٹیکس کے اندر کام کرتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان کو کچھ لیڈرشپ کے ساتھ مسلسل رابطہ کرایا جائے، آپ سے یہ کچھ سنیں، کچھ سیکھیں، کچھ پوچھیں، انکوائری کریں. وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ ایز مچ لیڈرشپ اسکل وی کین برنگ ان آر ایسوسیٹس ہیئر. آج کا جو ہم رکھیں گے صرف سہیل ورائش. دیر از نو ٹاپک، اینی ٹاپک یو وانٹ ٹو پک، any area you want to cover, and then if you kind enough to give them few questions, you will see how excited they are. اور آپ اس کو اردو میں رکھیں، انگلش میں رکھیں، پنجابی میں رکھیں، it's all in your hands. So تو میں بہت خوش ہوں اس بلڈنگ کو آباد اور اس بلڈنگ میں ینگ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں چونکہ ٹریول بھی کرتا رہتا ہوں تو دنیا بھر میں جو آباد پاکستانی ہیں اور ہمارے ملک میں بھی جو رہتے پاکستانی ان میں امید کم ہے اور مایوسی زیادہ. لیکن یہاں آج اس بلڈنگ کو کھلتا دیکھ کر اور طاہر جاوید صاحب کے اس کارنامے کو دیکھ کر جو میں ہمیشہ پر امید ہوں پاکستان کے بارے میں، آج میری امید، میرا وہ خواب سچا ہوتا نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے خواب کی تکمیل کا ایک ذریعہ آپ بھی بنیں گے. آپ کہ میں ہمیشہ جو کہ پاکستان میں امید کیوں ہے، آپ سوال کریں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ نوکریاں ہیں نہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، میرٹ نہیں ہے، جتنی خامیاں آپ گن لیں وہ سب ہم میں ہیں. بیوروکریسی خراب ہے، میرٹ ٹھیک نہیں ہے، کرپشن ہے، پابندیاں ہیں، آزادی نہیں ہے، تعلیم ٹھیک نہیں ہے، جتنی مرضی آپ کے. لیکن میری امید کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ دلائل ہیں کہ بھئی میں اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، یا اپنی مٹی سے محبت ہوں، یا اپنے دیش سے محبت ہوں. یہ ایک انسانی تقاضا ہے، میں اس پہ ذکر کروں. میں کہتا ہوں نہیں، شاید رزق جو ہے یا معیشت جو ہے، یہ جو پیسہ ہے وہ ان سب چیزوں پہ بھاری. اسی لیے لوگ مہاجرت کرتے ہیں، اس لیے لوگ جا کے بیرون ملک سیٹل ہو جاتے ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ پاکستان کی آبادی. پاکستان 25 اور 26 کروڑ کا ملک ہے، اور ظاہر ہے یہ 26 کروڑ اپنی آبادی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، زیادہ پاپولیشن ہے. لیکن جب آپ اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں، آپ سب سے بڑی منڈی بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت پاکستان دنیا کی 5 بڑی منڈیوں میں ہے بیکاز آف اٹس پاپولیشن. چنانچہ جب آپ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہوتے ہیں تو جو بھی کاروبار آپ شروع، اس کے اندر مواقع اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی حد نہیں رہتی، کیونکہ خریدار ہیں، ہر ایک نے روٹی کھانی ہے، ہر ایک نے کپڑے پہننے ہیں، ہر ایک نے جوتے لینے ہیں، ہر ایک کی انسانی ضروریات ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ باوجود مایوسی کے ہمارے ہاں کتنے کالج، کتنی یونیورسٹیاں، کتنے اسکول. آپ یہ دیکھیں کہ باوجود سب کچھ کے کتنے موبائل، کتنی کپڑے، کتنے برانڈز انٹرنیشنل اور لوکل، یہ سارے سرگرداں ہیں. دوسری بات جو مجھے ہمیشہ امید دیتی ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی بنیاد تعلیم. کیسے؟ 2 وجوہات. اگر مسلمانوں نے تعلیم نہ حاصل کی ہوتی، علی گڑھ یونیورسٹی نہ بنتی، تو نہ پاکستان موومنٹ بنتی اور نہ پاکستان آتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر 4 بندے برطانیہ پڑھنے نہ جاتے تو نہ ہندوستان آزاد ہوتا نہ پاکستان. ایک گاندھی اور نہرو اور دوسرے جناح اور علامہ اقبال. اگر یہ 4 لوگ برطانیہ سے تعلیم حاصل کر کے وکیل نہ بنتے اور انہیں انگریزوں کے دلائل میں جواب دینا نہ آتا ہوتا تو نہ ہندوستان آزاد ہوتا نہ پاکستان بنتا. تو یہ دوسری بنیاد بھی سراسر تعلیم ہے. اگر تعلیم نہ ہوتی
تو نہ پاکستان ہوتا نہ ہندوستان ہوتا۔ تیسری میں امید یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے تمام نظام کے زوال کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے میڈیکل کالجز یہ ڈاکٹر پروڈیوس کرتے ہیں، سرکار پیسے دیتی ہے زیادہ تر میڈیکل کالجز کو، وہ فیس بھی دیتے ہیں لیکن بہت کم، جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے بہت کم۔ کنگ ایڈورڈ ہے، علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے، نشتر میڈیکل کالج ہے۔ طاہر جاوید صاحب ول بیئر می آؤٹ کہ یہ ان کالجوں کے سرکاری کالجوں کے پڑھے ہوئے بچے جنہوں نے فیس معافی پر تعلیم حاصل کی ہے وہ امریکہ میں جا کر کس طرح سے چمکے ہیں، اور ان کو کوئی اس طرح سے پڑھایا گیا ہے کہ وہ آج بھی دنیا کے نامور ترین ڈاکٹر ہیں، ان کی بنیاد ایسے رکھی۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تقریباً دنیا کے ہر ملک میں پھرا ہوں، یہاں کا جو عام پاکستانی ہے، چین ہم سے بہت بڑا ملک ہے، بہت اکنامکلی ہم سے بڑا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن وہاں کا عام آدمی، وہاں کا عام ڈاکٹر، وہاں کا عام پڑھا لکھا، وہاں کا شہری، وہاں کا عام میڈیا والا، سب ذہنی طور پر، شعوری طور پر، تعلیمی طور پر ایون پاکستان سے پیچھے ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 1935 سے یہ خطہ اور پھر 1947 سے مکمل طور پر آپ ویسٹ سے الائنڈ ہیں۔ آپ کتابیں، ٹی وی، اخبار، ہر وہ چیز پڑھتے ہیں جو نیو یارک کا بندہ پڑھ رہا ہے یا پڑھ سکتا ہے، جو لندن کا بندہ پڑھ سکتا ہے، جو بیلجیم کا بندہ پڑھ سکتا ہے، جو ہالینڈ کا بندہ پڑھ سکتا ہے۔ چائنا میں یہ سہولت موجود نہیں ہے، وہاں لمیٹڈ انفارمیشن، وہاں لمیٹڈ ایکسیس ٹو دی انفارمیشن، وہاں صرف 8 سرکاری چینل، صرف 8 سرکاری چینل ہیں، انہیں کی آزادی، اور کچھ نہ کوئی اخبار آزاد ہے نہ کچھ، ان کا اپنا، اور وہ بڑے کامیابی سے سسٹم چلتا ہے۔ لیکن میں اس وقت ذہنی آپ کی جو بلوغت ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پاکستانی ہم جو ہیں جتنی انفارمیشن دنیا کے بارے میں رکھتے ہیں اور دنیا کو جانتے ہیں، اور اس کی ایک تاریخی وجہ ہے کہ ہم تاریخی طور پر آزاد پیدا ہوئے ہیں ان چیزوں سے جو یہ پابندیاں ہیں۔ اور اگر کبھی ہم پر کوئی پابندی لگ بھی جائے تو ہم 8-10 سال میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں اور اس کو بالآخر جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ تو بنیادی میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی آپ جو نوجوان ہیں، آپ کو صرف یہ ضرورت ہے کہ آپ ایک ورلڈ سٹیزن بنیں، آپ ایک انٹرنیشنل سٹیزن بنیں۔ آپ کی بنیادی ٹریننگ ہے، ذہنی طور پر آپ کی ٹریننگ ہے، آپ میں ٹیلنٹ ہے، اور جب بھی آپ کو یہ موقع ملے گا انٹرنیشنل سٹیزن بننے کا، میرا یقین ہے کہ ہم زیادہ اسٹریٹ سمارٹ ہے، ہم میں زیادہ کامن سینس ہے، ہم میں کہیں زیادہ صلاحیتیں ہیں پاکستانیوں میں۔ تو اپنے ملک کو اپنا اثاثہ اور اپنی تربیت کو اپنا زاد راہ سمجھ کر اس کی اسٹرینتھ پہ کھیلیں، اس کی پازیٹیوٹی پہ کھیلیں، کیونکہ جو لوگ اپنی بیس کو، اپنی سپورٹ کو بھول جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ زندگی میں اپنے سفر کھو بیٹھتے، وہ اپنی منزل بھی کھو بیٹھتے۔ تو آپ سب ینگ لوگ ہیں، آپ اپنا مستقبل دنیا میں ڈھونڈیں، جیسے اقبال نے کہا تھا ستاروں میں ڈھونڈیں۔ آپ اپنی منزل بہت چھوٹی نہ رکھیں، اور ہم جو کہ مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں، تو یہ بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں بطور ایک سینئر سٹیزن کے، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا سے لڑائی نہیں ہے، نہ دنیا سے لڑائی کے بارے میں سوچیں، یہ ذہن سے جھٹک دیں۔ آپ دنیا سے لڑائی کرنے کے نااہل ہیں، نہ کوئی نظر آتا ہے مستقبل قریب میں کہ آپ اہل ہوں گے۔ آپ نے پہلے دنیا سے سیکھ کے اس کے برابر آنا ہے، اور پھر کہیں آپ مقابل میں اتر سکیں گے۔ جو بھی
کچی لڑائی میں بغیر سیکھے، بغیر تجربہ حاصل کیے، بغیر ٹیکنالوجی حاصل کیے، بغیر نالج حاصل کیے، آج تک جتنی بھی لڑائیاں 19ویں اور 20ویں صدی میں مسلمانوں نے ویسٹ سے لڑی ہیں، سب میں عبرتناک شکست اور شدید نقصان مسلمان، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ سیریا ہے، چاہے وہ عراق ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے کوئی ایک مثال بھی لے، تو ابھی اس کا وقت نہیں ہے ہتھیار اٹھانے کا، مقابلے کرنے کا، جھگڑنے کا، ابھی سیکھنے کا وقت، ابھی ان کے مقابل کھڑے ہونے کا وقت۔ ابھی آپ کا حال یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے پیسٹ تو صبح ان کی استعمال کرتے ہیں، برش ان کا استعمال کرتے ہیں، موٹر بائک ان کی استعمال کرتے ہیں، جوتا ان کا پہنتے ہیں، کپڑوں کی ٹیکنالوجی ان کی استعمال کرتے ہیں، کلون ان کا لگاتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں ان سے لڑ پڑے۔ نہیں ہوگا ایسے، نہ آپ گن بنا سکتے ہیں، نہ آپ میزائل بنا سکتے ہیں، نہ آپ جہاز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیے بغیر لڑنا پری میچور ہے۔ یہ اپنے دماغ جس کے بھی ہے اس کو نکالیں، اور دنیا میں نالج جو ہے یہ ایک مشترکہ اثاثہ ہے، نہ اس کا مسلمان، جب مسلمان ترقی یافتہ تھے نہ وہ اکیلے اس کے امین تھے، اور نہ مغرب اس کا اکیلا وارث ہے، یہ ساری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو ایجاد ہوتی ہے، موبائل آپ نے نہیں بنایا لیکن آپ سب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں نے آپریشن جو ہے وہ ایجاد کیا تھا، سرجری ایجاد کی تھی، آنکھوں کے بارے میں ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی، تو ساری دنیا نے اس سے سیکھا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو کافر ٹیکنالوجی کہہ کے وہ مسترد کر دیں، یا آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کافر ٹیکنالوجی کہہ کر اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ نہیں، یہ مشترکہ انسانی ورثہ ہے، اور ایک دوسرے سے سیکھ کر، کسی کو یہ پتا نہیں ہے یہ صوفہ کس نے بنایا، لیکن جس نے بھی بنایا اچھا کیا۔ جس نے اے سی بنائے ہیں، آپ کو کسی کو پتا ہے یہ پہلے گرمیاں ہوتی تھی؟ اکبر بادشاہ جو ہے وہ سب سے بڑا بادشاہ ہوا ہے ہندوستان میں، اس کو اکبر اعظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکبر اعظم کے پاس اے سی نہیں تھی، اس کے پاس الیکٹرک پنکھا بھی نہیں تھا، اس کے پاس رات کو لائٹ بھی نہیں تھی، اس کے پاس کار بھی نہیں تھی، اس کے پاس رکشہ بھی نہیں تھا، موٹر سائیکل بھی نہیں تھا۔ وہ کشمیر جاتا تھا جب، تو اس کو 2 مہینے لگتے تھے، اور جب اس نے ٹھنڈا پانی پیتا ہوتا تھا تو وہ پہاڑوں سے برف منگواتا تھا اور بوریوں میں رکھ کے اس کو تہہ خانے میں رکھتا تھا، اور وہ کھر جاتی تھی برف، اور تھوڑی سی برف اس کو ٹھنڈے پانی کا، اور پھر ان کو گھر بنانے پڑتے تھے تہہ خانوں میں، اور وہاں ہاتھ کے پردوں سے وہ ہوا لیتے تھے۔ تو آپ وہ خوش قسمت ہے جو اکبر بادشاہ سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور آپ وہ خوش قسمت ہے کہ جہانگیر کی جو دولت ہے، اکبر ذرا کنجوس تھا اور جہانگیر ذرا کھلے دل کا تھا، تو جہانگیر جو تھا اس کی، اکبر نے اپنی دولت چھپا کے رکھتا تھا، صرف خود اس کا وہ کبھی سال میں ایک دفعہ وہ سب چیزوں کا ملاحظہ کرتا تھا۔ جہانگیر جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنتا تھا، اچھے ہیرے جواہرات پہنتا تھا۔ اس زمانے کی دولت کا اندازہ یہ ہے کہ برطانیہ کے بادشاہ سے وہ 16 گنا زیادہ امیر، 16 گنا زیادہ امیر تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ امیر لوگ ہیں، آپ نے اپنی دولت جو ہے سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے وہ پتہ نہیں کہاں کی ہے، اللہ تللوں میں گزار دی ہے یا کیا کیا ہے، لیکن آپ اپنی دولت سنبھال نہیں سکے۔ ابھی میں طاہر جاوید صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ابھی ایک کتاب آئی ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کراچی کے جو تاجر تھے، یہ اور بمبے کے تاجر ایک دوسرے، یہ سب پارسی تھے، یہ جہاز ران جو تھے، یہ دراصل وجہ بنے کراچی کے تاجر، یہ جہاز ران، کہ بمبے کی ترقی ہوئی، اور بمبے اور لندن کے اندر ٹریڈ شروع ہوا، اور جب بمبے اور لندن کے ذریعے ٹریڈ شروع ہوا وہ سب سے امیر ہو گئے پارسی، اور انہی جہازوں کی آمد و رفت سے ابھی میں یونیورسٹی میں ہو کے آیا ہوں،
امریکہ کی یونیورسٹی میں، ہارورڈ کے اندر، اس کے اندر 2 اسٹریٹس ہیں which are called Indian streets، کیونکہ وہ انڈیا کے پیسے سے بنی یونیورسٹیاں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کون کس سے کیا سیکھ کے کیا بن جاتا ہے۔ یہ دنیا یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم بہاولپور میں بیٹھے ہیں یا رحیم خان میں بیٹھے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ وہاں بیٹھے وہ کچھ کر لیں جو کہیں ہارورڈ میں بیٹھا ہوا نہیں کر سکتا۔ گزارش ہے، یہ دنیا اسٹرگل سے بنی ہے، یہ دنیا انفرادیت سے بنی ہے، یہ دنیا عام روش سے ہٹ کر چلنے والوں کو نے بنائی ہے۔ یہ دنیا بھیڑ چال کا نام نہیں ہے۔ بھیڑ چال میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں، لیکن وہ دنیا نہیں بنا، وہ بس عوام ہوتے ہیں میرے اور آپ جیسے، پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ دنیا وہ بناتے ہیں جو الگ سے راہ بناتے ہیں اور پھر دنیا کو راہ دکھاتے ہیں۔ آپ وہ بنے، آپ نئی راہ دکھائیں، آپ نئی روش دکھائیں، آپ کریٹیویٹی کی طرف جائیں، آپ اختراع کی طرف جائیں۔ اور اس کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ بچے جب پیدل چل کے جاتے ہیں تو گروپس پہ جاتے ہیں اور پھر ان سے گروپس ایکٹیویٹی کراتے ہیں۔ مثلاً ان کے جتنے ریلیجس تہوار ہیں ان کے اوپر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا ہے اسرائیلی کمیونٹی کہ بڑے پارٹیسپیٹ نہیں کریں۔ مثلاً ایک ان کا ہوتا ہے جس میں وہ آگ لگاتے ہیں، یوں سمجھے کہ شب برات ٹائپ چیز کو کرتے ہیں، جس میں وہ اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنی سے لے کے اس فیسٹیول کے کھانے تک، یہ صرف اور صرف بچے خود کرتے ہیں۔ تو سوسائٹی کو پہلے دن سے سیلف ریلائنٹ اور ٹرین کرتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا سا ملک جو ہے اس نے وقت ڈالا ہوا ہے سارے مسلمانوں کو، کیونکہ نہ اچھا اور سن لیں، ساری مسلم دنیا کی کتابیں اکٹھی کر لیں تو اس سے وہ 16 گنا زیادہ کتابیں۔ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا فلاسفر یروشلم یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، جس کی مشہور کتاب ہے، آج کی دنیا کی سب سے زیادہ مشہور کتاب، ہومیو سیپینس، انسانوں کے بارے میں اس نے لکھی۔ پھر اس کی ابھی کتاب آئی ہے ہومیو ڈیمنس، کہ آگے کیا ہوگا انسانوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے انسانی تاریخ کے اوپر لکھا ہے۔ اور پھر کیا کہ باوجود اس کے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملیٹنٹ ہو گیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو رائٹر ہے یہ گے ہے، یہ رائٹر مذہب پہ یقین نہیں رکھتا اور یروشلم یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ٹالرنس بھی ان میں موجود ہے۔ تو بنیادی بات میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کنکلوڈ کرتے ہوئے، تاکہ آپ سوال کریں اس کے بعد، کہ نمبر 1، اپنے آپ کو کبھی بھی لوگوں سے ویسے تو کمتر سمجھنا چاہیے، لیکن ایز پاکستانی اپنے آپ پر فخر کریں، اپنی اسٹرینگتھ پہ کھیلیں، اختراع کریں، نئی چیزیں پیدا کریں، روش سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کریں اور دنیا کو کچھ نیا دیں۔ وگرنہ جیسے میں پیدا ہوا اور مر گیا، اسی طرح آپ بھی پیدا ہوں گے اور مر جائیں گے، ایک لفظ بھی تاریخ آپ کے بارے میں نہیں لکھے گی۔ کچھ ضرور ایسا کریں تاریخ میں کہ کہیں کاما، فل سٹاپ، میں، نون، کہیں آپ کا ذکر آ جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ نیا کرنے کا نام دنیا ہے، وگرنہ تو جانور بھی اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں ایک ڈی این اے نے ثابت کیا ہے کہ ایک نیا جین پیدا ہوا آج سے کوئی 60,000 سال پہلے، جس کو کہتے ہیں اسمائلنگ جین یا سوشل جین، جو کسی جانور میں نہیں۔ اور اس جین نے
انسان کو بات کرنا، اس کو لینگویج دے دی، اس کو ہنسنا سکھایا اور اس کو گپے لگانا سکھایا۔ آج کی انسانی تہذیب ان تین چیزوں پہ کھڑی ہے، ہنسنے پہ، باتیں کرنے پہ، اور تیسری کیا تھی؟ تو اگر یہ نہ ہوتی تو سب جانور 40 سے بڑا کوئی اتباع نہیں ہوتا ان کا۔ ہاتھی 40 کے بعد 41 ہوتے ہیں تو ان کا گروہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان وہ واحد جانور ہے جو لاکھوں کی شکل میں اکٹھا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اصول بنائے ہیں اکٹھے رہنے۔ تو یہ آج کی سوسائٹی ہومیو سیپینس، یہ ہم آپ، یہ اس سوشل جین سے بنے ہیں۔ اور دوسرا، انگوٹھا کسی جانور میں نہیں ہے۔ یہ انگوٹھا، انگلیاں ہیں جانور میں، انگوٹھا نہیں ہے۔ اگر انگوٹھا نہ ہوتا تو نہ ہتھوڑا چلتا، نہ کدال چلتی، نہ کوئی کریٹو چیز بنتی، نہ کوئی ہم تخلیق کر سکتے۔ دو چیزیں دماغ کے اندر، اسمائلنگ جین اور انگوٹھا، اس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے جس کے ہم اور آپ بینیفیشری ہیں، اور آپ ان دونوں سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا کو اور تبدیل کریں، اور بہتر کریں، اور لیویبل کریں، اور خوشیاں لائیں، اور اسمائل لائیں۔ تو یہی آپ کا، ہر انسان کا یہ فرض ہے۔ اور آپ چونکہ مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، تو آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ اچھا کرنا اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ اچھے مسلمان بن کے کچھ اچھی تبدیلیاں لائیں، اور اسی طرح اچھے پاکستانی بن کے پاکستان کو بھی اچھا بنائیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت